أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مضاف یعنی کوئی چیز پانی میں اضافی ہے. یہ جو پانی کے نلوں میں ہوا آ جاتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ ہوا جو آئے اس کو مضاف نہیں کہتے. وہ چیزیں جو پانی میں الگ سے ملائی جائیں، پانی کے ساتھ ملی بھی کہ جائیں، جیسے کسی کا ہاں وہ جو گیس کہتے ہیں، وہ گیس پانی ہوا کی حکم میں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس فتوے کا مدرک شرعی یہ ہے کہ فقہ میں فقہا کا اس بات کے اوپر اجماع اور کئی موارد سے صاحب جواہر نے بھی اس کو نقل، اور یہ کہ اطلاقات وہ مصادیق متعارفہ کی طرف اشارہ کر، اور اس چیز کو ہم مختلف چیزوں میں موارد پیش، مثلا حد ترخص، مثلا انسان جو سفر کرتا ہے حد ترخص کے بعد استطاعت رکھتا ہے یعنی اجازت رکھتا ہے کہ وہ افطار کرے. ابھی مثلا 4 فرسخ یا 8 فرسخ نہیں گیا ہے، لیکن حد ترخص کے بعد وہ کھا سکتا، اور اگر نماز پڑھے گا تو قصر پڑھے گا. حد ترخص کیا ہے؟ مثلا کہتے ہیں کہ مثلا نہیں دے، اپنے شہر کی دیواروں کو نہ دیکھے اور اذان شہر کی اذان کو نہ سنے، اور اس پر وہ کہتے ہیں یہاں پر کہ وہ دیواریں جو متعارف ہوں، یعنی عام طور سے پائی جاتی ہیں، یعنی ہر شہر میں پائی جاتی ہوں، اور اسی طرح اذان کی آواز جو عام آواز ہو، یا اس طرح سے، یا مثلا آنکھ جو ہے بہت تیز ہے کسی کی، بہت دور تک دیکھ سکتی ہے عام لوگوں کے مقابلے، تو اس کا حد ترخص بھی عام لوگوں والا رہے گا، ولو یہ کہ وہ زیادہ دیکھتا ہے. جس طرح کسی انسان کا ہاتھ چوڑا ہو، لمبا ہو، تو اس کے لیے قرب وہی ہے جو عام لوگوں کا یعنی حد وسط رہے گا. وہ جو انسان مود ہوتا ہے وضو کے دوران میں ہے، روایت ہے کہ چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک کے فاصلے کو دھوئے، لیکن اگر کسی کی بہت چوڑا ہاتھ ہے جو دونوں کانوں تک پہنچا تو کیا اس کو پورا چہرہ دھونے کی ضرورت ہے، یعنی کان سے کان تک؟ نہیں، متعارف کامن عام لوگوں کا جو ہاتھ تک ہاتھ پہنچتا اتنا دھونا. تو حد ترخص پہ بھی عام متعارف. تو جہاں کوئی کسی سے بہت اونچے شہر ہوں یا اونچی دیوار ہو، وہاں وہ معیار نہیں ہے. جس کی آنکھ بہت تیز ہے، بہت دور تک دیکھ سکتے، یا جس کا کسی کی آنکھ بہت ضعیف ہو تو اس کا حکم بھی اسی طرح ہے کہ وہ اپنی آنکھ کے حساب سے نہیں بلکہ متوسط لوگوں کی آنکھ کے حساب سے کام کرے گا. ہر چیز میں وہ ہے. تو اطلاقات منصرف ہیں مصادیق متعارفہ کی طرف. تو جب قرآن کہتا ہے کہ اپنے روزے کو رات تک لے جاؤ، یعنی وہ رات جو متعارف ہو. مدرک اس کا انصراف ہے، اطراقات کا مصادیق ہے متعارف پر. قرآن کریم اور حدیث میں جس طرح سے اشارہ ہوا کہ ہم کم اور زیادہ کو نہیں لیں گے اگر متعارف سے بہت کم یا متعارف سے بہت زیادہ ہو. باب صوم میں موجود ہے، متعدد قطبی میں کہ جہاں کئی مہینے رات رہتی، تو روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، کیسے رکھیں؟
کیسے رکھیں گے؟ شلون يصومون؟ يقولون يصومون کیونکہ سب رات ہے، كل اللي پورا مہینہ رات ہے، شهر اور طول وہ الشهر موجود ہے. كل اللي فقہا نے اس پہ حاشیہ بھی کیا ہے اور سب نے اس کو قبول کیا ہے صاحب عروہ تک سے قبلوا من صاحب العروة يقول کہ وہ يصومون روزہ رکھیں گے على حسب البلاد دوسرے شہروں کے لحاظ سے. سلام عليكم ورحمة الله. بله اس کو عروہ میں بیان کیا ہے اینو تو عروة اور عروہ کی شرح میں بھی شروح عروة تفصیلش رو ذکر کردن و اون این است که وہ روایت یہ ہے کہ جب زالت الشمس سورج ڈھلنے لگے یعنی قبل هذا افق پہ آ کر تو دونوں نمازوں کا وقت داخل ہوئی، یعنی نماز ظہر دونوں کا وقت شروع. لیکن ظہر چونکہ عصر سے پہلے ہے اس لحاظ سے استفادہ کیا علماء نے کہ جتنا وقت اول وقت سے 4 رکعت کے لیے ضروری ہے وہ خاص ہے ظہر کی. اگر اس وقت غلطی سے عصر پڑھ لے تو عصر باطل ہے، یا آخر وقت پہ 4 رکعت کا پڑھنے کا وقت مغرب تک رہے گا تو اگر اس سے زور پڑے تو باطل ہے. اور اس کی جہت بھی یہی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے. اس کا اصل ہے یہی کہ وقت داخل ہونے پہ دونوں نمازیں واجب ہو جاتی ہیں. یہی جملہ ہے روایت کا، یعنی ظہر کہ ظہر اور مغرب کے درمیان ظہر اور عصر اس طرح سے پڑھی جانی چاہیے کہ اول وقت جو ہے وہ ظہر سے 4 رکعت کے لیے خاص ہے اور آخر وقت عصر سے خاص ہے، باقی تمام وقت میں وہ دونوں کے لیے ہے. روایت میں مختص لفظ استعمال نہیں ہوا لیکن علماء نے اس سے یہ سمجھا ہے. دیکھیے نہیں اطمینان وجلت کے غیر ہے، دو چیزیں. انسان کسی سے اطمینان رکھتا ہو لیکن اس کی عاقبت سے ڈرتا ہو، اس میں آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کہنا چاہ رہے یہاں اطمینان کہا ہے وہاں وجلت کہا ہے. اگر اطمینان ہے تو کیسے وجلت ہے، اور اگر وجلت ہے خوف ہے تو کیسے اطمینان؟ میں عرض کر رہا ہوں وجلت عاقبت سے ہے، خوف آخرت سے. اس سے ڈرتا ہے کہ آخرت اس کی خراب نہ ہو، کیونکہ شیطان ہے، نفس امارہ ہے. نام جب آتا ہے خدا کا تو اس کا دل ڈر جاتا، اس کا دل ڈر جاتا، عاقبت سے ڈر جاتا کہ ایسا نہ ہو کہ خدا کا خاصہ اس کی بات آخرت. لیکن عین حال وہ اطمینان میں ہے، خوف نہیں ہے کہ آخرت میں خدا پر اطمینان ہے اسے.
همین نہیں، یہ تعلیل صحیح نہیں ہے. نه نه چون یہ مطلق میں آ کر قید لگانا ہے. خدا نے مطلق کہا ہے. در هر دو آیه مطلق فرموده اس کو آیت رحمت یا اسم رحمت یا اسم جلال سے تقید کرنا صحیح نہیں ہے. خلاف خود اللہ نے کہا میرا نام، اذا ذکر جیسے ہی نام وجلت خدا آتا ہے اس کا دل ڈر جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مطمئن نہیں ہے. مطمئن باشه نہیں، مطمئن ہے، اطمینان ہے کہ آخرت ہے، حساب و کتاب ہے، خدا ہے. ڈر اس کو کہے کہ میری عاقبت خراب نہ ہو، لہذا اپنی عاقبت سے ڈرتا ہے اور اس کا کوئی منافات نہیں ہے اطمینان کے مقابلے میں. لہذا کوئی دلیل نہیں ہے وہاں. یعنی اس طرح سے آخرت اس کی خراب نہ ہو، کیونکہ نفس امارہ ہے انسان کے اندر. بہت سے تھے جو اچھے تھے، آخرت خراب ہو گئی. اس سے ڈرتا ہے، ورنہ خود خدا سے تو خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے. اس سے ڈرتا ہے کہ کہیں مستحق میں عذاب نہ ہو جاؤں. ظاہر کیوں حجت ہے کہ امر ظاہر ہے وجوب میں. قرآن میں تو خالی امر آیا ہے، صیغہ امر آیا. احادیث میں امر کا صیغہ ہے. کیوں یہ خبر ثقہ کی حجیت کی دلیل کیا ہے؟ اگر ایک زرارہ جیسا سچا معصوم سے کچھ نقل کرتا، کس دلیل پر واجب ہے یا حجت ہے؟ کیسے ہم سمجھیں گے کہ امام وہی کہہ رہے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں ظواہر کی وجہ؟ یہ بنا عقلا ہے. عاقل اس طرح سے چیزوں کو قبول کرتے ہیں اور لیتے ہیں. جس چیز سے یہ چیز حاصل ہوئی ہے کہ ظواہر حجت ہیں، اسی طرح اجماع حجت ہے. اجماع محصل یعنی یقینی اجماع. محصل یعنی یقینی اجماع. ایک دفعہ اگر کوئی نقل کرتا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اجماع ہے یا نہیں، تو وہ منقول اجماع نہیں، محصل اجماع یعنی ہمارے اطمینان ہے کہ اجماع ہے. اس کی طریقیت عقلائی ہے. عاقل اس طرح سے اس کی حجت کو قبول کرتے ہیں. یعنی طریقیت، یعنی وہ اس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ انسان کو ثواب یا عقاب ملے. یعنی اس کے لیے حجت تمام ہو جائے، اس چیز کی کاشفیت حاصل ہو جاتی ہے. کاشفیت به این معنا. بله. ظاہر یعنی اگر معصوم سے روایت ظاہر اس کا حجت ہے یا نہیں؟
کیوں حجت ہے؟ حجت ہے یا نه؟ اس به کی چه دلیل حجت؟ شاید جاسو میں کچھ اور ارادہ چه کیا ہو. دلیل حجت؟ شاید معصوم چیز دیگه اراده کرده. دلیل اس کی کیا ہے؟ وہی چی؟ اجماع کے دلیل حجت کی دلیل. حجت چی؟ همون دلیل حجت اجماع ہے. دلیل کیا ہے؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں. وہ چی دلیل دلیلش؟ جو من ظواہر عرض کی کنم حجیت کی همون دلیل ہے دلیل وہی حجیت اجماع کی ظواہر حجیت ہے. دلیل حجیت اجماع ہے. چی؟ وہاں بھی اونجا هم اگر اجماع خلاف مسلم اجماع، ہو گیا یعنی اگه اجماع مسلم غیبت شد صغرا سے آج فقها تک از ایک بھی غیبت مخالف صغرا تا نہ تھا، امروز سب یکیشون نے هم اتفاق کیے. مخالف نبود. همه واقعا اتفاق پر کرده خلاف بودن بود حتما اگر ایک تو کچھ واقع کہتا. بر خلاف یہ این بود کاشف یکی ہے، اقلا اس کو میگفت. کاشفت این عقلائی کہتے ہیں. کاشفیت عقلائیه داره. تو بهش رق میگن طرق معصیت اطاعت معصیت عقلائیه. از کجا میدونیم نہیں، ہم امام کیسے، باقر مجمعینه؟ آقا گفت نه، بعض نے کہا امام اسے اینه تام که نہیں ہے. بعضی فرمودن ہمیں خب کیسے تام معلوم نیست. کہ از مجمعین میں کجا امام بھی میدونیم ما داخل؟ امام داخل معصوم مجمعین هستن؟ ہم کیسے؟ از شاید کجا مصلحت نہ ہو. میدونیم؟ شاید مصلحت نیست القاء ہمیں کیا خلاف. معلوم ہے امام کا وظیفہ ما کیا؟ چه میدونیم یہ وظیفه حدس ہے امام چیه؟ جو روشن یعنی نہیں ہے، اینا یه حدساییه که لہذا روشن اشکال کیا نیست، علماء نے اس میں. لہذا مورد اشکال قرار گرفته. سب سے اہم چیز ہے کہ طریقیت عقلاء کا عقلائیه داره، طریقہ یہی ہے، کاشفیت وہ عقلائیه. زیادہ مثل بہتر دلیل ظواهر ہے. که حجت یعنی منجز و معذره. ہم ما معذر بیش اور از منجز و معجز کے زیادہ معذر کی که تعداد کے تو نمیخوایم. محتاج نہیں ہے کہ ہماری حجت تمام ہو جائے. اس کو فقیر نہیں کہتے. نه این فقیر اسمش نیست. اتنا کبھی کبھی حمل کرنے والا غنی ہے اما کاسب اور مغازه‌دار جو فقیره. کاسب ہے یا چون کسی فقیر دکان پہ کام شهرش گیرش کرتا ہے یا نمیاد، دکان، وہ این مثلا حمال فقیر فقیر ہے. شهرش گیرش میاد. اگه جو غنی بالقوت بالقوت فقیر مثال کے اسمش طور پر نیست. پیسہ کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کو فقیر نہیں کہتے. شادی کرے اور ازدواج اس کی کنه و شان کے شأنش هم لحاظ باشه سے این ازدواج. آخه شأنش مثال کے اینه طور که پر اس کی خودش شان داوطلب کے ازدواج خلاف از ہو اگر مرد کہ بکنه. لوگوں سے کہے کہ وقتی اس که سے شادی کر لو، خواستگار نہیں. اومد و ہاں این کوئی آیا مناسب اور اس نے، بود قبول کنه. وہ قبول کر اگه سکتا. خواستگار اومد ہاں و اگر مناسب خواستگار بود آیا و اور اس قبول نے قبول نکرد، نہیں کیا این مناسب ہونے کے فقیر باوجود، تو یہ نیست. فقیر نہیں ہے. اور حوصله حرج نداره میں تا ہے، حد نہیں، حرج. حوصلے نہ دارم کا اگر جملہ صحیح حق را نہیں ہے. فایده نداره. نه نه نه، غنی بالقوہ بھی غنی ہے، بالقوه اس کو غنیه. فقہا نے بیان کیا. اینو فقها دارن. فرق نہیں کرتا. فرق نمیکنه. کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایک دفعہ واقعا سخت ہے یه وقتی راستی کہ مثلا حرج یہ بد براش، چون این اخلاق ہے شوهره میدونه بد اخلاق، یا این تنگ دست شوهره ہے یا اس کے لیے تنگ زحمت کا سبب. دسته، این اسباب تو خود زحمت خدا نے کہا میاد که جہاں حرام حرج وہاں نہ میکنه. کرو خود کوئی میگه ما عمل. جعل علیکم الدین من لیکن اگر الحرج. میں نے عرض کیا حرج نہ عرض ہو، کردم ضرر اگر نہ ہو، شان کے حرجی خلاف نہ نباشه، ہو، اس کے ضرری باوجود نباشه، قبول نہ کرے، شأنش باشه، تو یہ غنی معذالک بالقوہ قبول ہے، نکنه، غنی کے این حکم میں. غنی بالقوه است. غنی بالقوه غنیه. اجماع نه محصل نه کی نه، بحث کر رہے بحث ہیں، سر اجماع نہ کہ منقول. محصله، نه منقول. آپ کو یقین ہے اجماع کا یا نہیں؟ شما یقین به اجماع یا صرف دارید کہا یا نه؟ گیا ہے یا چون اگرچہ گفتن؟ اس کا نام اگه محصل ہے، شما اگر آپ کو یقین دارید یقین اسمش ہے، محصله. آپ کو کلمه یقین محصل ہونا یعنی چاہیے، میگن جیسے کہ صاحب شما جواہر نے کہا. یقین داشته باشید. این که منقول صاحب اور جواهر محصل کا مطلب میگه یعنی منقول و نقل بھی ہوا محصل ہے، یعنی اور این صاحب جواہر نقل کہتے ہیں اجماع کہ شده، میرے نزدیک هم اسمش یقین بھی صاحب ہے کہ جواهر اجماع ہے. تو پیشش یہ محصل کا مطلب یقین یہ شده ہوتا ہے. که اجماع هست. محصل یعنی این. نه نه، وہ معیار نہیں ہے، وہ معیار نہیں ہے، نه نه، اون ملاک، وہ اون معیار. ملاک نی، لہذا خود شیخ اون نے اور ملاک دیگر نے نی. اس پہ اعتراض لہذا کیا ہے. خود شیخ و اینا اشکال کردن.
میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، الان لیکن تو عروہ میں ذهن ہے، میں نے بھی 20 حاشیہ هست ہے اس پہ، اس عروه کو ذرا هست، دیکھیں۔ منم حاشیه دارم ببینید. بله 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 الفاظ لوگوں نے بیان کیا اس کو الفاظ اینو آقایون دارن، میگن اس سے الفاظ مصادیق واقعی مقصود مقصود ہے، ازش مصادیق نہ کہ وہ واقعیه مصادیق است، جس کا دعویٰ نه کیا۔ مصادیقی که اگر کوئی ادعا فقیہ کا میکنه. نظریہ یہ ہو اگر کسی عقد فقیه لڑکی نظرش کے این عقد باشه کے لیے، کنواری عقد کے عقد کے دختر لیے باقی بی اذن پدرش در موردی که بیٹی کی شادی شعر کے لیے، کنواری دختر لڑکی کی شادی نیست کے لیے اس کے کنار شان کے شعر خلاف نہ دختر ہو، کیونکہ باشه، اگر حتی شان اگه کے پدر مطابق نهی ہو تو پھر کنه حق نہیں ہے باپ کو اعتبار روکنے کا۔ نداره نهی پدر. شوہر نے نه دختر ایک شوہر شوهر کو چنا، اختیار کرده انتخاب که کیا ہے لڑکی نے، شأنش نیست و پدرش هم واقعا وہ راضی نیست، اور اومده به آپ شما راضی نہیں گفته ہیں، پدرم راضیه تو یہ حکم معلومه تو عدم راضی رضایت ہے اگر نبوده. لڑکی خالی نه دعویٰ حکم کرے۔ عدم رضایتی داره. اگر کشف نه خلاف ہو جائے تو واقع نه اگه کشف خلاف شد نه. بله آپ شما اصل میتونید صحت کے عقد بنا پر کنید از عقد پڑھ باب سکتے اصل صحت. کہ اصل یہ یعنی کہ اصل اینه مسلمان ہے، جھوٹ که نہیں بول رہا ہے، این نداره مومن ہے، دروغ میگه، آپ مسلمونه جھوٹی، مؤمنه نداره دروغ میگه، اصل اینه. اما اگر آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، برای شما اشکال نداره، اما به اس لیے خاطر کہ بعد میں اینکه پریشان بعد نہ ہو اور یہ گرفتار کشف خلاف نشید نہ، و بہتر این ہے کہ انسان کشف تحقیق خلاف کرے۔ نشه خوب واجب تحقیق نہیں ہے، کنید. خوب ہے، اچھا ہے خوبه، تحقیق نه کرنا۔ اینکه واجب شرعا. بله بله استفادہ ہے بعض روایات از بعضی روایات دونوں طلوعین هم کے بیچ میں، روایت خواب بین روایت طلوعین یہ ہے کہ انسان اسباب دو طلوعین کے بیچ میں زحمه سوئے، میشه و روایات دیگه هم داره تعدد ازش مطلوب استفاده ہے، میشه. خود تعدد جاگنا مطلوبه، مستحب خود ہے، بیدار بودن اور بین اس میں طلوعین عبادت مستحبه. کرنا وقت در اون وہ بیداری افضل ہے، مشغول عبادت باشه لیکن اون اصل افضله. اما اصل اصل مستحب سے جاگنا استحباب ہے، برای صرف یعنی بیدار صبح سے بودنه. سورج اگنے تک چون بعضی روایتش چاہے کچھ بھی مطلقه. کرے، خود جاگنا اس کے لیے یہ رزق آره لاتا این ہے بیدار انسان کو، بودن خوبه، یہ این صرف رزق جاگنا اس کے لیے آوره، رزق آور ہے۔ این بیدار بودن. بله نه اصل اصل صحت کا نه مطلب نه اصل صحت یہ نہ کہے کہ یعنی جھوٹ ہے، نگید این دروغ یہ داره بھی کہ میگه، سچ کہہ رہا ہے، اما اینکه اینو اور داره راست اور اس میگه کو و بنا میخواد بنائے بر اپنے حرف کام کے شما لیے، اس کے لیے بنا دلیل کنید، چاہیے۔ اون دلیل میخواد. ببینید آه آه عمل صحیح ہے یہ میگه کہیں، این عملش صحیحه، اس میں اشکال نہیں، اشکال نداره، اشکال نداره. لیکن راویوں میں اما اصالت ما در العدالہ ہمارے روایات پاس نہیں اصالت ہے، روایت العداله ما میں وہاں پہ نداریم. محرز ہونا ضروری، اونجا عدالت احراز باید اپنے باشه. غیر لا تأخذ سے، النبي ہمارے غیر عالما شیعہ دون سے غیر دین نہ شیعته. لینا۔ همین کیا که شیعہ شیعه ہونا باشه کافی ہے ثقت کے لیے؟ کیونکہ بعض ثقته، روایت ثقہ ہے، چون چند تا روایت تعبیر ثقه داره. افا یونس وہ بن ثقہ، عبدالرحمن وہ سر ثقته یوسف رحمان آخذ ثقہ ہے، عنهما سچا ہے، عالم اس سے لو۔ الدين حضرت فرمان العمری و تو ابن حضرت مهدی ثقتان ثقتان یعنی شیعہ حضرت ہونے کا فرمودن. ساتھ ساتھ یعنی به اضافه اینکه ساقط شیعه است باید احراز ہمارے لیے وثاقت یہ اس باشه. کا ثابت در ہونا ضروری ہے کہ وہ اصل ثقہ بھی ہے، صحت سچا بھی ہے۔ احراز وثاقت لازم نیست. حتی اگه یه دختر فاسق ممکن یا ہے کہ پسر دونوں فاسق فاسق مرد ہوں، خوب دونوں کا بریزه عقد جائز اگر ہے، تو لیکن بله وہاں احسن. وثاقت شرط ہے روایت اما میں۔ در اونجا ما وثاقت میخوایم.
یعنی باید ثقه باشه. علت چونکہ ثقہ ہے اس سے اپنے معالم لے سکتے ہو. شرط ہے کہ ہمارے لیے ثابت ہو کہ وہ سچا ہے. اس چیز کا ظاہر ہونا کہ یہ جھوٹا نہیں، دور ہے جھوٹ سے. یہ شرط ہے روایت کے باب میں، راوی کے باب، لیکن عمل میں نہیں. اصل صحت جاری ہے. ایک میت کو لے کے آئے دفن کرنے کے لیے، میں کوئی نہیں جانتا کہ نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی. میرے لیے ضروری نہیں کہ میں جا کر تحقیق کروں کہ نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی. نہیں، کیونکہ اگر میں تحقیق کروں گا شاید مجھ پر واجب ہو جائے، یا جو غسل دیا ہے وہ صحیح دیا یا نہیں دیا. اصل صحت ہے یہاں پر، اصل صحت ہے. لیکن اگر کوئی معصوم سے کوئی چیز بیان کر رہا ہے، معصومین پہ صلوات ہو ہماری، وہاں پر ثابت ہونا ضروری ہے کہ سچ بول رہا ہے. اور ہر شیعہ میں سچائی ضروری نہیں موجود ہو. وہ احتیاط ہے، وہ احتیاط وہ مستحبی ہے، احتیاط واجب نہیں. جہاں تک نہیں، جہاں تیل چاہتا ہے وہاں تک. دل میں جہاں تک تمہارا دل چاہتا ہے، یعنی اتفاق سے نکاح میں کہا ہے حضرت. نعم بله. ہم مکلف نہیں واقعی طور، احنا مو مکلفین بالواقع، لوگوں کے لیے نہیں عمل کرتے تھے. بالواقع للناس. رسول اللہ بھی ظاہر پہ عمل کرتے تھے. جیسے سید مثلا جیسے ظاہر ہو گیا کہ اس نے خلاف واقع ہو گیا، جیسے جھوٹ بولا. حتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ظواہر پہ عمل کرتا. ظواہر اگر کشف ہو جائے خلاف، یعنی معلوم ہو جائے کہ یہ ظاہر خلاف ہے، سچ ہے، تب الگ ہمارے لیے حکم الگ ہو جائے. مثلا سید کہہ رہے ہیں کہ اگر حق پڑھا بعد میں معلوم جھوٹ پڑھ رہا تھا تو اب کیا کریں؟ شنو الحكم؟ وصل ببخت ان شاء الله در آینده خدمتتون هست. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نصرت الدين
نصرا طويت به لواء الشرك طيا تبارك من حبا